الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مبشرین ومنذرین للامم وختمہم بنبینا ورسولنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. ناظرین محترم، سب سے پہلے آج کے اس عظیم اور اندوہناک دن کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. آج عالم اسلام، بلکہ میں یوں کہوں گا عالم انسانیت، ایک محسن سے محروم ہو گئے، ایک عظیم ہستی سے محروم ہو گئے، بلکہ کہا گیا عدل علی کے ساتھ دفن ہو گیا. آج لوگ عدالت سے محروم ہو گئے، آج لوگ انصاف سے محروم ہو گئے. آج کوفہ میں ہر غریب بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، بے سرپرست ہو گیا. ہر یتیم کو یتیمی کا احساس ہو گیا، اور ہر غریب کے گھر کا چولہا آج سے بند ہو گیا. کیونکہ آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. ناظرین محترم، ہمارے روزانہ کی جو گفتگو ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے ہیں جی، اور آج ہم اس حوالے سے آج کا موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے نوربخشی کتابوں کی روشنی میں ولایت و امامت علی علیہ السلام. اس پر آج ہم گفتگو مختصر کریں گے. اس ضمن میں سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، مشہور آیت ہے، آیے ولایت بھی کہتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بے شک تمہارا سرپرست، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ شخص ہے والذین آمنوا الذین، جو ایمان لے آتا ہے، وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کرتا ہے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز پڑھتا ہے، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارے ولی ہے. ان تین ہستیوں کے بارے میں پروردگار نے فرمایا یہ تین تمہارے ولی ہے. ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور تیسرا وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ناظرین محترم، یہاں پر میں ایک نظریہ کو، نقطے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہاں واضح ہے، ایک خدا ولی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ خدا سرپرست ہے. دوسرا رسول سرپرست ہے، اس پر بھی کسی کو اختلاف اور اعتراض نہیں. تیسرا نقطہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ اس پر دیکھیں مفسرین نے اپنے نظریات بیان کیا ہے. پہلا نظریہ ایک عام مشہور نظریہ ہے جسے اہل سنت بعض علماء نے بھی پیش کیا ہے، جیسے کہ کتاب تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور میں علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس آیت کی ذیل میں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد نبوی میں رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر دی، اس وقت یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ. ٹھیک، اب یہاں پر ہمارا موضوع ہے نوربخشی بزرگان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بزرگان سلسلہ ذہب کا نظریہ کیا ہے کہ آیا اس آیت میں ایک تو خدا ولی ہے، ایک دوسرا رسول ولی ہے، تیسرا وہ شخص تمہارا ولی ہے جس نے نماز پڑھی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. اس سے مراد کون ہے؟ کیا اس میں ہمارے بزرگان نے بھی کچھ نظریات بیان کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا. حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی
سلسلہ ذہب کے مشہور بزرگان میں سے ایک ہے، کثیر التصانیف پیران پیر میں سے ایک شیخ علاء الدولہ سمنانی نے رسالہ فی الفتوت کے اندر شیخ سمنانی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی سائل کو دیا تو خدا نے یہ آیت نازل کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ لہذا شیخ علاء الدولہ سمنانی کہتے ہیں اس آیت میں اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور تیسرا وہ شخص ولی ہے جس نے نماز ادا کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اس سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ لہٰذا علی علیہ السلام کی ولایت اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے، اور ہمارے بزرگان بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کا مصداق اتم، اس آیت کا مصداق کامل جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی وہ علی علیہ السلام ہے۔ اور تو بس اس آیت کا مفہوم کیا بنا؟ اس آیت کا مفہوم یہ بنا، بے شک خدا تمہارا ولی ہے، اس کے بعد علی تمہارا ولی ہے، اور رسول نبی تمہارا ولی، اور تیسرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تمہارا ولی ہے۔ بس ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر سب سے پہلی اور مستحکم ترین دلیل آیہ ولایت ہے، اور نوربخشی کتابوں کی روشنی میں ثابت ہے کہ آیہ ولایت سے مراد یہاں پر علی علیہ السلام ہے۔ ناظرین محترم، دوسری دلیل ایک اور آیت ہے، سورہ صافات کے اندر خدا فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قیامت کا ایک منظر ہے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہاں جی، قیامت کے دن باغ دوڑ ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت جب انسان سے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، انسان نماز کا حساب دے گا، روزے کا حساب دے گا، زکوٰۃ کا حساب دے گا، حج کا حساب دے گا، تمام حقوق الناس اور حقوق اللہ کا عباد دیا جا چکا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ۔ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس چیز کے بارے میں حساب ہوگا وہ نماز ہے، نماز کے بارے میں سب سے پہلا حساب ہوگا۔ اس کے بعد بندہ جب ان تمام امتحانات میں کلیئر ہوگا، ان امتحانات میں قبول ہوگا، کامیاب ہوگا، تو وہ جنت کی طرف جائے گا۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس وقت غیبی ندا آئے گی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ان کو روک دیں، ان کو روک دیا جائے، ان سے سوال کرنا باقی ہے، ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے، ان سے ایک سوال ہونا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین اختلاف کرتے ہیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہاں پر ان کو روک دیں، ان سے ایک سوال ہونا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ کس چیز کا سوال ہونا ہے؟ پر اس وقت بندہ حیران ہوگا، پروردگار میں نے نماز کا حساب دیا، میں نے روزے کا حساب دیا، میں نے زکوٰۃ کا حساب دیا، میں نے حج کا حساب دیا، میں تمام چیزوں کا حساب دے چکا ہوں، پھر بھی پروردگار میں اب مجھ سے، اس وقت بندہ حیران ہوگا، پروردگار میں کس چیز کا میں آپ مجھ سے حساب مانگ رہے ہو؟ نماز کا میں حساب دے چکا ہوں، روزے کا میں حساب دے چکا ہوں، اور حج کا میں تمام چیزوں کا حساب دے چکا ہوں، اب مجھے کس چیز کا حساب دینا ہے؟ اس وقت یہ ندا آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک دیا جائے، ان سے ابھی کچھ سوال کرنا باقی ہے۔ تو یہاں پر مختلف نظریات بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا سوال ہوگا جو سب سے آخر میں ہوگا، یعنی بندہ نماز بھی بندے کے قبول، روزہ بھی بندے کے قبول، حج بھی بندے کے قبول، اور جب ان تمام چیزوں سے بندہ کامیاب ہو چلا ہے تو پھر اب بندے سے کون سا سوال باقی ہے، کس چیز کا سوال باقی ہے؟ یہاں پر ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ ذہب نوربخشیہ کے بزرگان کا نظریہ کیا ہے کہ یہاں پر کس چیز کا سوال ہوگا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو یہاں پر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے سلسلہ ذہب کے بزرگان دین میں سے حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی علیہ الرحمہ اپنی 3 کتابوں میں اس حدیث کو نقل کرتا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے، جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں امیر کبیر کی کتاب مودت القربہ سے،
جب ہم مودت القربا سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ مودت القربا سے جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مودت القربا امیر کبیر کی نہیں. عجیب الزامات ہے. ایسی تحقیقوں پر ہمیں ہنسی آتی ہے. وہ تحقیقات صرف اہل بیت کی دشمنی میں، وہ تحقیقات صرف امامت کی دشمنی میں ہم وہ تحقیقات کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. مودت القربا امیر کبیر کی سب سے مستند ترین کتاب ہے، جس کے اوپر تمام محققین جنہوں نے امیر کبیر سید علی حمدانی کے اوپر پی ایچ ڈی کے ڈگریز حاصل کی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا کہ مودت القربا امیر کبیر کی ہے. اس کے نسخے دنیا کے تمام کتب خانوں میں قلمی نسخے امیر کبیر کے نام سے ہی مشہور و معروف ہے. لہذا اس حدیث کو، یعنی جو روایت، جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس حدیث کو حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے اپنی 3 کتابوں میں نقل کیا ہے: مودت القربا، السبعین فی فضائل امیر المومنین اور سادات نامہ. ان تینوں کتابوں میں امیر کبیر کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی حضرت ابو سعید خدری ہے، پیغمبر کی مشہور صحابی. ان ابو سعید خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الآیہ، اس آیت میں. کس میں؟ وقیفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو. قیامت کے دن یہ ندا آئے گی، ان کو روک دو، ان سے ابھی سوال کرنا باقی ہے. تو اس آیت میں اس سوال سے مراد ان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس آیت میں ان سے آخری پوچھا جانے والا سوال علی کی ولایت کے بارے میں ہوگا، علی کی امامت کے بارے میں ہوگا. علی کی ولایت اور امامت جب تک قبول نہیں ہوگا اس کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات، یہ ہے حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کی تعلیمات، یہ ہے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کی تعلیمات. علاء الدولہ سمنانی اور شیخ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کی ان 2 باتوں سے، ان 2 کتابوں، ان 4 کتابوں کے ریفرنس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ثبوت نوربخشی کتابوں میں بہترین طریقے سے موجود ہے. پہلا ثبوت، پہلی دلیل آئے ولایت ہے. آئے ولایت میں نے آپ کو بتایا، امیر حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کہتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. دوسری آیت وقیفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات کی آیت، یہ آیت امیر کبیر حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت کو 3 کتابوں میں نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخر میں پوچھے جانے والا مراد سوال علی کی ولایت ہے. جب تک علی کی ولایت نہ ہو ہمارے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. تیسری چیز، علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے حوالے سے سب سے مستحکم دلیل حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے سب سے مستحکم دلیل ہمارے پاس آیہ بلغ اور آیہ اکمال الدین کی روشنی میں حدیث غدیر ہے. ناظرین محترم، غدیر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. واقعہ غدیر کیا ہوا؟ پیغمبر کے آخری حج کے بعد جو واقعہ پیش آیا غدیر کے موقع پر، پیغمبر نے مشہور حدیث بیان کیا، من کنت مولا فہذا علی. آیت مشہور ہے، حدیث مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے. لہذا میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، میں درس کو آگے جلدی بڑھا سکوں. لہذا حدیث غدیر کے بارے میں، حدیث غدیر کو نوربخشی بہت ساری کتابوں میں نقل کیا ہے. نوربخشی بزرگان نے حدیث غدیر کو نوربخشی بہت ساری کتابوں میں نقل کیا ہے. اور یہ حدیث غدیر اور اس حدیث سے واقع غدیر سے پہلے ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. یہ آیت غدیر سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس آیت میں حکم ہوا کہ علی کو اپنی جانشینی کے لیے اپنی جگہ علی کو مقرر کریں. اس آیت کو آیت بلغ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب پیغمبر نے حدیث واقع غدیر پیش آیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا، تو اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو آیہ اکمال الدین کہتے ہیں. یہ دونوں آیتیں
امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت پر بہترین دلیل ہے۔ ان دو آیتوں اور حدیث غدیر کی روشنی میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی نے المناظر المحاضر للمناظر الحاضر نامی کتاب لکھی ہے۔ شیخ سمنانی کا یہ امتیاز ہے کہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کا یہ امتیاز ہے کہ حضرت شیخ سمنانی نے اس کتاب کے بارے میں یہ تفصیلی بحث کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت حدیث غدیر کی روشنی میں اور آیہ اکمال دین اور آیہ بلغ کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک دوسری بات، اسی حدیث کو تقریباً 3 طرق سے امیر کبیر سید احمدانی نے مودت القربہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حدیث تو مشہور ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس تفصیلی واقعے کو تقریباً 3 یا 4 طرق سے امیر کبیر نے مودت القربہ میں نقل کیا ہے۔ اور اسی دن غدیر کے دن نماز پڑھنے کو آپ اور میرے بزرگان نے سنت قرار دیا ہے۔ روزہ رکھنے کو غدیر کے دن 1 دن کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ صوم غدیر خم کفارتہ سنتن، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ غدیر کی مناسبت سے 21 مارچ جسے نوروز کہا جاتا ہے، وہ قمر شمسی حوالے سے، شمسی تاریخ کے حوالے سے غدیر کی تاریخ سے ملتی ہے۔ اس لیے امیر کبیر سید علی حمدانی نے ہمیں اس دن بھی صلاۃ النوروز یا صلاۃ النیروز یا صلاۃ للزمن الغدیر کے نام سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ نہیں تو غدیر کی کیا اہمیت ہے؟ باقی دنوں میں پیغمبر نے بہت ساری احادیث بیان کیے، بہت سارے واقعات ہوئے، ان میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں، اس میں آپ کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں، اس میں آپ کو صدقہ دینے کا حکم نہیں، لیکن غدیر کے دن غسل کرنا سنت، غدیر کے دن نماز پڑھنا سنت، غدیر کے دن روزہ رکھنا سنت۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس دن علی کی امامت کا اعلان ہوا تھا، اس دن پیغمبر نے اپنے جانشین کے طور پر علی علیہ السلام کو معین کیا تھا۔ اس لیے آپ اور میرے لیے غدیر کی اہمیت ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین۔ بزرگان دین کی کتابوں سے واضح ہے کہ پیغمبر کے بعد نظریہ امامت اور نظریہ ولایت صحیح ہے۔ بس پیغمبر کے بعد 2 نظریہ عالم اسلام کے درمیان وجود میں آئے۔ میں ان دونوں کی طرف اس بحث میں نہیں پڑھوں گی کہ کون سا نظریہ صحیح ہے یا نظریہ غلط، اس کے لیے الگ بحث درکار ہے۔ لیکن بزرگان سلسلہ ذہب نوربخشی بزرگان کا نظریہ پیغمبر کی وفات کے بعد نظریہ امامت صحیح ہے، نظریہ ولایت صحیح ہے، نظریہ خلافت صحیح، ان کے ہاں نظریہ خلافت صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ولایت امیر المومنین کے ماننے والے تھے۔ جیسے میں نے ابھی کتاب رسالہ فی الفتوت، رسالہ 70 کی رسالہ سادات نامہ، کتاب مودت القربہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امیر کبیر کے نزدیک، شیخ علاء الدولہ سمنانی کے نزدیک، حضرت شاہ سید محمد نوربخش کے نزدیک پیغمبر کے بعد نظریہ امامت صحیح ہے، اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے یہ ہستیاں قائل ہے۔ اسی لیے رسالہ معراجیہ میں شاہ سید نے فرمایا، فلک پہ وستمی مالت مرا گوش، کدر حب علی و آل او کوش، ز مشرق تاب مغرب گر امامست، علی و آل او مارا تمامست۔ آسمان مسلسل میری گوشمالی کرتا ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت میں کوشش کرو۔ ز مشرق تاب مغرب گر امام است، مشرق سے مغرب تک اگر کوئی امام ہے تو وہ علی اور آل علی صرف میرا امام ہے۔ یہ حضرت شاہ سید محمد نوربخش کہتے ہیں۔ لہٰذا اس سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ سعید کا نظریہ نظریہ امامت ہے، امیر کبیر سید احمدانی کا نظریہ نظریہ امامت ہے، اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کا نظریہ نظریہ امامت ہے۔ حضرت معروف کرخی سے لے کر ہمارے سلسلے ذہب کے موجودہ پیران پیر تک سب کا نظریہ نظریہ امامت ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مستند ترین نظریہ ہے، جو معتبر ترین نظریہ ہے، جو صحیح ترین نظریہ ہے، وہ نظریہ امامت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سلسلے ذہب کے بزرگان دین نے جس نظریے کو تھاما ہے، وہ نظریہ امامت کو تھامنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْجَمِيعَ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اور میرے بزرگان نے فرمایا وَاعْتَصَمْنَا بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، ہم نے ایک ایسے رسی کو پکڑا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہے، لا ينقطع الى یوم الدین والصراط هذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ قیامت تک منقطع نہیں ہونے والی رسی ہے۔ لہذا امیر کبیر کی بہت سی کتابوں میں احادیث اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، جیسے کہ مودت القربہ کی حدیث
ان ابن عباس ابن ربیعی ان عباس ابن ربیعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس ابن ربیعی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انا سید النبیین، میں نبیوں کا سردار ہوں، وعلی سید الوصیین، علی وصیوں کا سردار، وان الاوصیاء بعد 12، میرے بعد میرے وصیوں کی تعداد 12 ہے، اول علی وآخر قائم المہدی، پہلا علی ہو اور آخر قائم آل محمد حضرت امام محمد مہدی ہے۔ اور پیغمبر نے یہ بھی واضح فرمایا علی کے بعد جو بھی حسین کے نسل سے 9 امام آئیں گے وہ میرے جانشین ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں صرف پیش کروں گا مودۃ القربہ سے، ان سلیم ابن قیس الہلالی ان سلمان فارسی، سلیم ابن قیس سلمان فارسی سے، سلمان فارسی روایت کرتے قال دخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر کے پاس حاضر ہوا، فاذا الحسین علی فخذیہ، اس وقت حسین آپ کے گھٹنوں پہ بیٹھے تھے، آپ کے گود میں تشریف فرما تھے، وَهُوَ يُقَبِّلُ عَيْنَيْهِ وَيُقَبِّلُ فَمَهُ، اس وقت پیغمبر حسین کے آنکھوں کا بوسہ لے رہے تھے، حسین کے منہ کو چوم رہے تھے، حسین کے آنکھوں کو چوم رہے تھے، وَيَقُول، اور پیغمبر فرماتے تھے انت سید ابن سید، تو سردار اور تو سردار کا بیٹا ہے، انت امام ابن الامام، تو امام ہے اے حسین اور تو امام کا بیٹا ہے، وانت حجہ وابن الحجہ وابو حجہ تسعۃ من صلبک، اور تم اس زمین پر کے اور تیرے نسل سے 9 حجتیں مسیل آئیں گے، تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9واں قائم آل محمد ہے۔ لہذا نوربخشی سلسلہ ذہب کے بزرگان کی تعلیمات ولایت علی اور امامت علی سے بری پڑی ہیں، لہذا ان سب پر گفتگو کرنے کا افسوس ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج وہ ہستی امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس کی آج روز شہادت ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا جب علی شہید ہوئے نا، اس وقت عجیب آج ماحول ہے اہل بیت کے گھر کا، آج عجیب ماحول ہے، آج اہل بیت کے گھر میں کوحرام بپا ہے، 3 دن مسلسل اہل بیت کے گھر میں کوحرام بپا رہے، 19 رمضان کی صبح سے 21 رمضان تک۔ مجھے نہیں معلوم گھر کی کیا حالت تھی، میں ایک روایت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، مولا کی کیا حالت تھی، مولا کس حال میں تھے۔ مولا کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کا نام حجر ابن عدی ہے، مشہور صحابی ہے، علی کے بہت چاہنے والوں میں سے تھے حجر ابن عدی، بعد میں معاویہ کے دور میں بڑے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حجر ابن عدی علی علیہ السلام کے خدمت میں آتا ہے کہ علی علیہ السلام جب زخم لگنے کے بعد حجر آیا، حجر بہت رویا، رونے کے بعد حجر جوش میں آ کر شعر کہنے لگے، علی کی کیسی حالت تھی یہاں سے اندازہ لگائیں۔ علی علیہ السلام حجر کو نہیں پہچان سکے، حجر ابن عدی کو نہیں پہچان سکے۔ امام امیر المومنین اپنے بیٹے حسن ابن علی سے پوچھتے ہیں، اے حسن کون ہے یہ شخص جو شعر کہہ رہا ہے؟ حسن نے فرمایا بابا یہ حجر ہے، حجر ابن عدی آیا ہے۔ علی نے حجر سے کہا، اے حجر شعر کہنا بس کر دو، آج میرے آخری دن ہے، آج مجھ سے آخری وداع کرو۔ ناظرین محترم، اگر کوئی اس شہادت کی تفصیل کو پڑھنا چاہے تو کتاب ربض میں، نوربخشی بزرگان کی مشہور کتاب ربض میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ وہاں پر اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج 19 رمضان کی صبح جب علی علیہ السلام کے پیشانی اطہر پر ضربت لگی تو علی نے نعرہ بلند کیا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ اور 21 رمضان المبارک جب امیر المومنین علیہ السلام کے اس روح مبارک اس جسم سے نکل کر جنت کی طرف پرواز کر جاتی ہے، اس وقت شام و کوفہ کے اندر بچے یتیم ہونے کا بچوں کو احساس ہوتا ہے، غریبوں کو غریبی کا احساس ہوتا ہے، یتیموں کو یتیمی کا احساس ہوتا ہے، بے پدری کا احساس ہوتا ہے۔ روایت میں کہا جاتا ہے جب حسن اور حسین علی علیہ السلام کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ عورت بچوں کو لے کر رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی۔ حسن مجتبیٰ نے پوچھا، اے ماں کیا ہوا؟
کس وجہ سے آپ رو رہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے جوان مجھے نہیں معلوم، یکم رمضان سے 19 رمضان تک روزانہ میرے گھر پر سحری بھی آتا تھا، میرے گھر پر افطاری بھی پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن کون تھا وہ شخص نہیں معلوم۔ 19 رمضان کے بعد سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ حسن نے فرمایا اے ماں، آج تیرے ساتھ میں بھی یتیم ہو چکا ہوں، آج تیرے بچوں کے ساتھ میں اور میرا بھائی حسین بھی یتیم ہو چکے ہیں۔ آج وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھے جو 19 رمضان کے صبح کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی ضربت کے بعد 21 رمضان کو قتل امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین۔ عزاداران، میری دعا ہے پروردگار امیر المومنین کے ولایت و امامت کا واسطہ، پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو عفو درگزر فرما۔ پروردگار عالم امیر المومنین کے آج روز شہادت کا واسطہ، پروردگار جو مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں، پروردگار ان سب کے حوائج شریعہ کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے مغفرت فرما، خصوصاً کل اس دنیا سے چلے گئے ہیں الحاج اخون تقی حسینی صاحب جو عاشق اہل بیت تھے، عاشق امیر المومنین تھے، پروردگار اس کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو تیری حقیقی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی بیمار ہے بیماران کو، تمام بیماران اسلام کو جلد از جلد شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا کی اس زندگی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی محبت کو دل میں لے کر، علی کی محبت کو دل میں لے کر، علی کی ولایت سے متمسک ہو کر قیامت کے دن علی کی شفاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام اور عالم انسانیت سے اس کورونا جیسی عالمی وبا کو جلد از جلد اٹھا لے۔ پروردگار ہم سب کو اس بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔